الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العالمین نے انسان کو وجود بخشا، انسانیت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور انہی کی پسلی سے ان کی زوجہ اور ہماری ماں سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر ان دو سے اللہ نے باقی انسانیت کو وجود بخشا۔ آج جتنی دنیا موجود ہے یا جو گزر چکی ہے یا جو آئے گی، یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد شمار ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا امن و امان کے لیے، لوگوں کے رہنے کے لیے اس دنیا کو بنایا۔ اللہ نے زمین بنائی لوگوں کے لیے بطور فرش کے کہ لوگ اس پر رہیں،
اپنی زندگی گزاریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، خوشیاں اور غمیاں ان کی ہوں، اور آسمان کو ان کے لیے چھت بنایا، زمین سے ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، دن اور رات کی ترتیب رکھی۔ الغرض کہ اللہ نے جس بھی چیز کو پیدا فرمایا ہے ایک مقصد ہے اس کا، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، اور ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے مکمل ترتیب کے ساتھ وجود دیا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بے ترتیبی ہو۔ انسان بہت ساری چیزیں تیار کرتا ہے، اس میں ترتیب وہ بعض دفعہ الٹ رکھ دیتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو بھی چیز بنائی ہے اسے بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا۔ تبھی ہم زمین کے اوپر بھی توازن دیکھتے ہیں، آسمان کے اندر بھی توازن دیکھتے ہیں، کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ تو اللہ نے جو انسانوں کو بنایا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان دوسرے پر ظلم کرے، زیادتی کرے، اور اللہ رب العالمین کہے چلیں ٹھیک ہے، اس نے جو کر لیا اس کی مرضی ہے، اس پر ظلم ہو گیا تو اس کی قسمت ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو دوسرے کا ادب، احترام، اس کی عزت کرنے کی تلقین کی، اور ہر ایک کا مال دوسرے پر حرام کیا، اس کی عزت دوسرے پر حرام کی، اس کی جان دوسرے پر حرام کی۔ الغرض کہ ہر چیز کو اللہ نے امن عطا فرمایا، امن، یہاں تک کہ راہ چلتی چیز بھی اللہ کی کسی مخلوق میں سے کوئی مخلوق جو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، جس کی فطرت میں نقصان پہنچانا نہیں ہے، اللہ نے اسے مارنے سے بھی منع فرمایا۔ وہ چیز جو لوگوں کو ضرر نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، اسے بلا وجہ مارنا یہ اللہ رب العالمین کی منشا کے خلاف۔ بعض تو ایسی ہیں کہ جن کا مارنا ہی حرام ہے، بعض مخلوقات ایسی ہیں جن کا مارنا ہی حرام ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ جنہیں چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی۔ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جن کی فطرت میں نقصان پہنچانا شامل ہے، اگر وہ نظر آئیں تو انہیں مارنا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر امن رکھا اس دنیا کے اندر۔ اس امن کو برباد کیا ہم لوگوں نے، اور امن میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری ہے، جس سے امن ممکن ہو سکتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کا فرما بردار ہو، اس کو واحد و لا شریک مانتا ہو، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہ کرتا ہو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یقین جانے وہ بندہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کی صفات جانتا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ منصف ہے، وہ انصاف کرتا ہے، اللہ عادل ہے، وہ عدل کرتا ہے، اللہ رب العالمین قہار ہے، وہ گرفت بھی کرتا ہے، اللہ رحیم ہے، وہ بندے پر رحم بھی کرتا ہے۔ جس بندے کو اللہ کی شان، اس کی صفات، اس کے اسماء کے متعلق علم ہوگا، وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ جب زیادتی نہیں ہوگی تو رزلٹ کیا نکلے گا کہ دنیا کے اندر امن آئے گا۔
اور جو انسان اللہ کا باغی ہو جائے تو جو اللہ کا باغی ہو گیا اس کے لیے پھر کسی کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا اس کی فطرت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ مطلب اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھو۔ اس پر مفصل گفتگو پچھلے ہفتے کو ہو چکی ہے الحمدللہ، ہمارے ہاں جو درس تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کو اپناؤ، اللہ کی توحید کو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، مطلب جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ جیسے تم لوگ مجھ پر اور میرے نبی پر ایمان لائے ہو، اگر باقی لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں تو یہ ہدایت پر آ جائیں۔ اور آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان کی زندگی میں امن رہا ہے، زیادتی اور ظلم نہیں رہا کبھی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقی معنوں میں اللہ کو سمجھنے والے تھے، اللہ کی الوہیت، اس کی اسماء و صفات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ دنیا کے اندر امن قائم رہا، اس قدر امن قائم رہا کہ راہ چلتی اکیلی عورت اکیلی سفر کر رہی ہوتی تو اسے خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں جا رہی ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے، کوئی راستے میں مجھ پر حملہ نہ کر دے، مجھے تکلیف نہ پہنچائے، مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جب لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عملی طور پر زندگی گزارنا شروع کی، اس قدر امن ہو گیا۔ اور آج ایک ہمارا معاشرہ ہے کہ عورتیں تو دور کی بات رہیں، مرد بھی اگر روڈ پر جا رہا ہو تو اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے لوٹ لیا جائے گا، اور واقعتاً کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ ہمارے امن کی یہ صورتحال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑا، اس کے رسول کو چھوڑا، اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی۔ جو بندہ اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ اسے امن نہیں دیتا، اللہ اسے فتنوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، مضبوط ہو جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ واریت کے اندر نہ بٹو، فرقے نہ بناؤ کہ اس سے تمہارا نقصان ہے۔ فرمایا اس سے پہلے تم دیکھو، تم فرقوں کے اندر تھے، قبیلوں کے اندر، قوموں کے اندر بٹے ہوئے تھے، تمہاری حالت یہ تھی وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ کوئی کسی کی جان کا دشمن تھا، کوئی کسی کی مال کا دشمن تھا، کوئی کسی کی عزت کا دشمن تھا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت، امن اور سکون پیدا فرمایا۔ اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اس نے تمہیں یہ سمجھایا کہ جس طرح تمہاری جان کی قدر و منزلت ہے دوسرے کی بھی اسی طرح ہے۔ اس نے تمہیں یہ سمجھایا جیسے تمہاری عزت کی تمہیں پرواہ ہے دوسرے کی بھی اسی طرح ہے۔ اس نے تمہیں سمجھایا جیسے تمہارے مال و دولت کی تمہیں فکر ہے دوسرے کو بھی اسی طرح ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، محبت ڈال دی، الفت ڈال دی کہ تم دشمن جو تھے اب دوست بن گئے ہو۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس بنا پر کیا؟ کہ جب تم نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی، اللہ نے تمہارے دلوں کی حالت ہی بدل دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ جو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا، قتل و غارت شروع ہو جاتی تھی، عزتیں پامال ہو جاتی تھیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، بچے یتیم ہو جاتے تھے، اللہ کی قدرت اور اس کی مہربانی سے ہی تو تم ایک دوسرے کے بھائی بنے ہو۔ اگر تم اللہ پر ایمان نہ لاتے، اور اللہ پر ایمان کون لاتا ہے؟ جسے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہو اللہ اسے ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو ہدایت کا طلبگار ہو اور اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اللہ اسے ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، اللہ اسے امین بھی بنا دیتا ہے، اللہ اسے امن بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ جب امین ہو جاتا ہے تو لوگوں کو امن دینے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے دل کے اندر اطمینان قلب پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، بات بات پر تمہاری لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنے والے لوگ کس کی بنا پر ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، ایک دوسرے کی جان کے محافظ، ایک دوسرے کی عزت اور مال کے محافظ بنے؟ کس بنا پر؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد۔ اور یہ توفیق کس نے بخشی؟ اللہ نے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی نعمت کے بعد، وہ نعمت کیا ہے؟ اسلام کی دولت، توحید کی دولت، رسالت کی دولت، کہ رسول کی رسالت کو مانا، اللہ کی توحید کو قبول کیا۔ وہ لوگ جو ہر ایک پتھر کے سامنے جھکنے والے تھے، اسے جب ایک مالک کے سامنے جھکنے والا بنا دیا گیا تو ہر چیز کا خوف ان کے دل سے نکل گیا۔ آج بھی جو بندہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، کسی قسم کا وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کی ذات میں، یعنی نہ اس کے عبادات میں، نہ اس کے کسی معاملے میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے، وہ اکیلا بندہ ہی اس قدر مطمئن ہوگا، اسے پتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج بھی آزما کر دیکھ لے، پوری دنیا کا کفر مل کر آ جائے، جس نے کبھی اپنے رب کے ساتھ دغا نہیں کیا، اللہ اس کی پیٹھ نہیں لگنے دیتا، اللہ اس کو جھکنے نہیں دیتا، اللہ اسے تکلیف نہیں پہنچانے دیتا۔ یہ اللہ کی ذات کی خوبی ہے، اس کی صفت ہے۔ اللہ نے یہی تو فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے ہو، کس بنا پر؟ اللہ کی نعمت سے۔ اور اللہ کی نعمت کیا تھی؟ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن آ جائے، اطمینان آ جائے، مہنگائی ختم ہو، چوری ڈکیتی ختم ہو، ذلت اور رسوائی ختم ہو، دنیا کے اندر ایک امن برپا ہو جائے۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ میری نظر آپ کی جیب پر، اس کی جیب پر، اس کی جیب پر، ہم میں سے جس کو جو کرنے کا موقع ملتا ہے ہم وہ موقع ضائع نہیں ہونے دیتے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اپنے رب کے ساتھ تو دور، ہم خود اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، میں بھی اور آپ بھی، اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے مرنا ہے، مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا ہم دوسرے کا حق کھائیں گے؟ کیا ہم دوسرے کے ساتھ زیادتی کریں گے؟ کیا ہم کسی کے ساتھ بے انصافی کریں گے؟ جب یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میرے ایک ایک عمل کا میرے رب نے مجھ سے حساب لینا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم زیادتی کریں؟
دراصل ہمارا ایمان ختم ہو گیا اس بات پہ. ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جب قیامت آئے گی تب دیکھا جائے گا، باقی بھی تو مر گئے ہیں نا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اور بھائی ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں. جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو بیت رہی ہے، وہ تو وہی جانتا ہے جو چلا گیا ہے. ہم تو نہیں جانتے. اس لیے ہم یہ بڑے بڑے بول جاتے ہیں، دیکھا جائے گا، میں دیکھ لوں گا کیا ہوتا ہے، ابھی کی بات کرو، کل کس نے دیکھی. یہ اتنے بڑے بڑے بول وہی بولتا ہے جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی. اور جسے اپنی آخرت کی فکر ہو وہ کیا کہتا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، وہ اگر اپنا دفاع کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ اتنی بات کہہ دے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. اللہ کی قسم سامنے والے کا پتا پانی ہو جاتا ہے. آج تو ہم کہتے ہیں نا اگر تم نے میرے ساتھ زیادتی کی میں پولیس میں درخواست دے دوں گا، تم پر FIR کروا دوں گا، تمہیں کورٹ میں گھسیٹوں گا. کیوں؟ اسے ایک بھروسہ ہوتا ہے کہ پولیس میری مدد کرے گی، عدالت میری مدد کرے گی، مجھے انصاف ملے گا، اس کے ساتھ جو ہے سختی کی جائے گی، میری مدد کی جائے گی. اور جو یہ کہہ دے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں رکھتا ہوں، وہاں میں FIR کٹوا رہا ہوں تمہاری، پولیس کا نام لے تو دوسرا بندہ کچھ خوف محسوس کرتا ہے، جس کو تھوڑا بہت ڈر ہوتا ہے. اور جو عادی مجرم ہو، جو خود مطلب ان کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو وہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو. لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ یار ٹھیک ہے اللہ کی عدالت میں جا کے فیصلہ کر لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ کہتا ہے نہیں بھائی، یہ معاملہ یہیں نپٹا کے جاؤ. اس کی مثال دیکھیں، میں کئی جمعات پہلے یہ حدیث ذکر کر چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری ایام ہیں، آخری ایام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے باتیں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کسی بندے کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، اگر وہ چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو یہیں دنیا میں رہ جائے. تو کچھ صحابہ کرام رونا شروع ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام جنہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، یہ اختیار اللہ اپنے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا. اللہ کے رسول اپنی بات فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو اللہ کے پاس چلا جاؤں، چاہوں تو یہاں رہ جاؤں. اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی ہے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں. اسی دوران آپ نے ایک بات بیان فرمائی. فرمایا لوگوں، مجھ پر جس کا حق تھا میں نے سب کا حق ادا کر دیا. جس کا مجھ پر حق تھا میں نے حق ادا کر دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ادا فرمائے گا. اور اگر مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے، یہیں پر بدلہ لے لے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے یہاں پر بتائیں؟ امام الانبیاء، کائنات کے سردار، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت، اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے. ان انسانوں میں سب سے افضل انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو یہیں لے لے. میری اور آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں.
کہ ہمارے ساتھ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی ہی نہیں ہے. بھلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ زیادتی کریں گے؟ ایسا ممکن ہی نہیں. وہ پیغمبر جو صادق الامین ہے، ارحم الراحمین ہے، رؤوف الرحیم ہے. ارحم الراحمین اللہ کی صفت ہے، رؤوف الرحیم ہے، لوگوں پر شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے. وہ کیسے کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے صفیں سیدھی کرواتے وقت مجھے چھڑی ماری تھی، مجھے وہ چھڑی یاد ہے، میں چاہتا ہوں میں آج آپ سے بدلہ لے لوں. یہ سارا واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. آپ متعدد احادیث میں یہ بات بیان فرما چکے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں بندہ پیش ہوگا، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، مال کے ساتھ، توحید کے ساتھ، غرض کے ہر نیکی اس کے پاس ہوگی. گویا کہ جنت میں جانے کا سارا سامان اس کے پاس موجود ہے. لیکن یہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوا ہے اور لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اس نے میرا مال کھایا تھا. یعنی لوگ اپنے مقدمات اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف پیش کرنا شروع ہو جائیں گے. کیا ہوگا وہاں؟ وہاں یہ نہیں ہوگا اس نے تجھے 1 تھپڑ مارا تھا، اس کو 2 مار لو، اس نے تیرے 10 روپے کھائے تھے تم 20 لے لو، اس نے تجھے گالیاں دی تھی تم بھی گالیاں دے دو. نہیں، وہاں انصاف کسی اور طریقے سے ہوگا. وہاں یہ ہے کہ جس قدر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی نیکیوں میں سے اس کو نیکیاں دیتے جاؤ تاکہ اس کو انصاف مل سکے. نیکیاں چلی گئیں لیکن حق مانگنے والے اب بھی موجود ہیں. اب ان کے جتنے ان کو انصاف ملنا ہے اتنے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دو. یہ جو تھوڑی دیر پہلے جنت کی تیاری میں تھا، سارا سامان اس کے پاس موجود تھا، اب اس کا معاملہ بالکل الٹ ہو چکا ہے اور یہ جہنم کی طرف روانہ ہے. کیا کبھی میں نے اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور ہم اپنا معاملہ یہاں دنیا میں کلیئر کر کے جائیں، مکمل کر کے جائیں، صاف کر کے جائیں اور لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ بالکل ٹھیک کر کے جائیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے بھی سوچا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں فکر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں دیکھا جائے گا. جب دیکھا جائے گا والا معاملہ سامنے آتا ہے تو بتائیں دنیا میں امن کیسے آ سکتا ہے؟ ہر بندہ اس میں ہوں، آپ ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی معاملے کے اندر لگا ہوا. دیکھا جائے گا پھر وہاں امن نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی اس نعمت کے ذریعے آپس میں بھائی بھائی بنے ہو. اس سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس قدر دشمن تھے، تمہاری حالت اس قدر ابتر تھی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچایا، تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر چلایا، اس بنا پر کہ وہ تم سے راضی ہو جانا چاہتا تھا. تمہیں اس نے توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا، تمہیں ہدایت عطا فرمائی، تمہیں ایمان عطا فرمایا. جب بندے کے اندر ایمان آ جائے پھر بندے کے اندر امن آ جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کو امن دینے والا بن جاتا ہے. اور جب بندے کے اندر ایمان نہ ہو، ایمان کی دولت سے خالی ہو، نام کا وہ مسلمان ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن اس کا ایمان اللہ کی ذات پر مکمل نہیں ہے، اس کا یقین اللہ کی ذات پر مکمل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو من و ان نہیں مانتا جیسے ماننے کا حق تھا، اللہ کی توحید کو ویسے نہیں مانتا جیسے ماننے کا حق تھا، یہ کسی کام کا نہیں ہے. آج ہماری حالت دیکھ لیں. ہم میں سے
کتنے لوگ ہیں جو یہ گارنٹی دے سکتے ہوں مجھ سمیت کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ جو اپنے ساتھ مخلص نہ ہو وہ میرے اور آپ کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وہ اسی طرح اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم ایک بہترین امت ہو، یدعون الی الخیر، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو، یدعون الی الخیر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، ویأمرون بالمعروف، ان کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وینہون عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکتے ہو، اولئک ھم المفلحون، یہی تو اصل کامیابی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون؟ اللہ پر ایمان لانے والے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، برائی سے بچنے والے، لوگوں کو بچانے والے، نیکی کا حکم دینے والے، اور اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ یہی اللہ کی نظر میں فوز و فلاح پانے والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے آخرت کی بہترین مہمان نوازی تیار کی ہے۔ اس کے برعکس جو اپنی من مانی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو، اسے کسی کی پرواہ نہ ہو، نہ اسے اپنی فکر ہو، نہ اسے دوسروں کی فکر ہو، وہ انسان کامیابی پر نہیں ہے۔ وہ ظاہری طور پر مال بھی اکٹھا کر لے، گھر بھی بنا لے، جائیدادیں بھی بنا لے، دنیا اس کی ظاہری طور پر کتنی ہی عزت کیوں نہ کرتی ہو، مگر وہ اللہ کی نظر میں بالکل ناکام انسان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں سچی توحید پر چلنے والا بنا دے، ہمیں توحید کے اندر خلل پیدا کرنے والا، اپنے ایمان کو باطل کے ساتھ، کفر کے ساتھ گڈمڈ کر کے چلنے والا نہ بنائے، ہمیں مخلص کر دے اپنے ایمان میں، ہمیں مخلص کر دے اپنی ذات کے ساتھ، اور ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ہر قسم کے فتنے فساد سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔